وفات پیر کے دن ہوئی. کب ہوئی؟ صبح میں، چاشت کے وقت میں. علماء کرام اندازہ لگا کر بتاتے ہیں 8:30-9 بجے کے قریب امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، کمرے میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں حضور اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے. اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو لوگوں میں، صحابہ کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ دفن کرنا ہے؟ جنت البقیع میں دفن کرنا ہے، جو کہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کے پاس جو بڑا قبرستان ہے، جس میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم مدفون ہیں. اس قبرستان کے بارے میں آتا ہے جو آدمی بھی اس قبرستان میں دفن ہوگا اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. وہاں دفن کیا جائے. بعض صحابہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا مکہ مکرمہ لے چلو. 400 کلومیٹر دور. وفات مدینہ میں ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بعض صحابہ نے مشورہ دیا. بعض صحابہ نے مشورہ دیا پیغمبروں کی جو اصل سرزمین ہے وہ بیت المقدس ہے، فلسطین، جہاں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، وہاں لے چلو. مدینہ منورہ کے صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، لہٰذا یہیں پر حضور کو دفن کیا جائے. اچھا، یہاں دفن کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ جنت البقیع میں یا کسی اور جگہ؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح یاد ہے جیسا کہ میں نے آج ہی اس کو سنی ہو. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کسی نبی کو موت اسی جگہ دیتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں. جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن ہونا پسند ہے اسی جگہ اللہ موت دیتا ہے. تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، کمرہ ہے. لہٰذا جس چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس چارپائی کو ہٹا کر بالکل اسی کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے. یہ فیصلہ ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی سب لوگ مطمئن ہو گئے اور فیصلہ پکا ہو گیا. اچھا، قبر کیسی کھودی جائے؟ بغلی قبر، یعنی قبر کو ایسے کھود کر پھر اس میں قبلے کی طرف کو آدمی کے برابر ایک چھوٹا سا اور حصہ اندر کو کھودا جائے. یا شقی قبر، یعنی قبر کو سیدھا کھود کر اس کے اندر پھر ایک اور چھوٹا سا حصہ گڑھے کی شکل میں نکالا جائے، اس میں آدمی کو رکھا جائے، پھر اس کے اوپر کچی لکڑی، کچے اینٹ رکھ کر پھر مٹی ڈالا جائے. یہ دو طرح کی قبریں اس زمانے میں کھودی جاتی تھیں، لحدی قبر، شقی قبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بہت بحث ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں،
اگرچہ وفات ہو چکی ہے لیکن ہے سامنے اور لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. حضرت عمر نے کہا خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح حضور کے سامنے آواز کو بلند کرنا منع ہے، اسی طرح حضور کی وفات کے بعد خبردار کوئی یہاں بحث نہیں کرے گا، چلو باہر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو باہر نکالا، دور جا کر کے بات کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ قبر والا مسئلہ ہے، کون کھودے گا کون نہیں کھودے گا، کیسا کھودے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 آدمی جاؤ. ایک آدمی جائے بغلی قبر بنانے والے کو بلا کر کے لائے، دوسرا آدمی جائے شکی قبر بنانے والے کو بلا کر کے لائے. سب سے پہلے جو آئے گا وہی قبر بنائے گا. یہ فیصلہ ہے. چنانچہ 2 آدمی بیک وقت نکلے. وہ دونوں آدمی مشہور تھے قبر کھودنے والے. ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کو بلانے کے لیے 2 صحابہ الگ الگ گئے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نہیں آ پائے. ان سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. چنانچہ انہی کے ذمے دے دیا گیا. اور وہ کون سی قبر کھودنے والے تھے؟ بغلی قبر کھودنے والے تھے. یہاں پر رک کر میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. اکثر قبرستان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمانے سے کیا چلتا تھا؟ پہلے زمانے کا مطلب 30-40 سال پہلے، حضور کے زمانے سے نہیں. کیا ہے؟ آدمی کو قبر میں ڈال دیا، اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال دیا. یہ بالکل غلط ہے. یہ مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ ظلم ہے. انسان جب مر جاتا ہے اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھے تو بھی وزن ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ وزن نہیں ہے، وزن ہے. ایک مکھی بیٹھے تو بھی وزن ہے. اب قبرستان میں اگر کوئی ان کو سمجھائے جاؤ جی حضرت تمہیں پیچھے جاؤ، ہم نہ معلوم پورے. اب وہاں کون کس کو ماننے والا ہے؟ اور قبرستان میں آنے والے 90% وہ ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کو نہیں آتے. مسجد کو آنے والے ہوتے تو نہیں رہے انہوں حضرت بولتے ہیں سو مکہ مسجد والے، فلاں مسجد والے، ان کی بات سننا. ایسا بولنے والے وہاں کوئی نہیں ملتے. وہاں بولنے والے کوئی نہیں ملتا. وہاں سب 90% کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جو عید کی نماز کا سلام پھر جانے کے بعد عیدگاہ میں آتے ہیں. ایسے لوگ قبرستان میں آتے ہیں. وہاں کون مانے گا؟ تو ڈائریکٹ آدمی کے اوپر مٹی ڈالنا بالکل غلط ہے. اصل تو بغلی قبر بنانا ہے. قبر کے اندر ایک اور کمرہ بنایا جائے، اس کے اندر آدمی کو رکھا جائے اور پھر لکڑی وغیرہ رکھ کر سائیڈ میں مٹی ڈالی جائے. اگر زمین ایسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، آدمی کو قبر ہی میں رکھتے ہیں اور قبلے کی طرف کو اس کا رخ کر کے لکڑی وغیرہ اس طرح دے کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ آدمی کے اوپر مٹی نہ پڑے. اب اس کو منع کرتے ہیں لوگ. ہاں نوے فیشن آ گئی بھائی. ہمارے زمانے میں کیا بھی نہیں تھا، مٹی میں پیدا ہوا مٹی میں ڈالنا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں اس طرح لوگ؟ اصل میں پہلے یہاں اتنے علماء نہیں تھے، پہلے یہاں اتنے مولوی لوگ مفتی لوگ نہیں تھے، اس لیے مسئلہ معلوم نہیں تھا. اب بولنے والے ہیں، کتاب دکھا کر کے سمجھانے والے ہیں تو بات مان لینی چاہیے. بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودی ہے، بغلی قبر. پھر مسئلہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا ہے. حضور کو کیسے نہلایا جائے؟ حضور کے جسم مبارک پر جو کپڑے ہیں ان کو اتار کر کے نہلانا ہے یا ویسے ہی نہلانا ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضور کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کو نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ اسی کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔ اسی کے اوپر پانی ڈالا گیا اور حضور کے کپڑے سے ہی جسم کو مل کر کے آپ کو غسل دیا گیا، اور کفن کے کپڑے وغیرہ وہ بھی دیے گئے۔ بعد میں مسئلہ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ سب کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ نماز جنازہ تو ہونی ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ یہ مسئلہ بڑا آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ زندہ تھے حضور امام تھے، انتقال کے بعد بھی حضور ہی امام ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ حضور کے سامنے حضور کی نماز پڑھانے کی ہمت کس میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے۔ سارے صحابہ، ساری دنیا حضور کے سامنے قربان، کوئی حضور کی نماز جنازہ امام بن کے نہیں پڑھائے گا۔ زندہ تھے وہی امام تھے، وفات ہو گئی وہی امام ہیں، وہی ہمارے سامنے رہیں گے۔ لہٰذا یہی طے ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے نہلا دھلا کر کے رکھ دینا اور سب باہر نکل جانا، پہلے فرشتے آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور ملک الموت روح نکالنے والا وہ خود آ کر پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ کے جا، ثواب لے کر کے جا، تیرا درجہ اپنا بڑا کر کے جا، تیرے نماز پڑھنے سے حضور کو کچھ بڑھنے والا نہیں، تجھے ملنے والا ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں میت کی مغفرت کے لیے، اور حضور کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی معافی کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کوئی امام نہیں بنے گا، سب اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے نکل جاؤ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد دوسرے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، پھر درجہ درجہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں وفات پائے تھے وہ کمرہ نہایت چھوٹا، 10 آدمی اس میں آ سکتے ہیں، بس 10 آدمی آتے، اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت ابو بکر سے، حضرت نماز کیسا پڑھنا ذرا بولو۔ عام لوگوں کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں مغفرت کے لیے دعا، چوتھی میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے آپ بتا دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کے لیے کوئی وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے عام مردوں کے لیے نہیں پڑھے گا، حضور بخشے بخشائے ہوئے پیغمبر ہیں، جاؤ تکبیر کہو اور درود شریف پڑھ کر کے نکل جاؤ بس۔ یہ عام جنازہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ 10 کر کے اندر آتے، نماز پڑھ کر چلے جاتے، 10 آتے چلے جاتے۔ اندازہ لگائیے، حضور کا کمرہ بہت چھوٹا، 10 آدمی آنا، انہوں نماز پڑھنا، نکل کر جانا، کتنا لمبا وقت لگا ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ کمرہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، امی عائشہ کا حجرہ، اس میں 10 آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تقریباً 30,000 صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ کتنا لمبا وقت ہوا ہوگا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن صبح 8:30 بجے کے قریب. اس کے بعد حضور کے لیے وہ قبر کھودنا، دفن کا کہاں کرنا، یہ سب فیصلے کرتے کرتے پھر وقت ہوا. بعد میں نماز جنازہ لوگ آتے گئے، پڑھتے گئے، جاتے گئے، نکلتے گئے. اس طرح ہوتے ہوتے پیر کا دن بھی گزر گیا، پیر کی رات بھی آ گئی، منگل کا دن بھی آ گیا. منگل کی رات، منگل اور بدھ کی جو درمیان والی رات ہے، اس رات میں جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اتنا لمبا وقت گزرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے پہلے ہی طے ہونے تھے، اس لیے تاخیر ہو گئی، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. بہرحال اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، دفن وغیرہ مکمل ہو گئی.